جماعت اہل سنت مصطفیٰ آباد کے پلیٹ فارم پر تمام مکتبہ فکر کی مشترکہ تحفظ بیت المقدس ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں جماعت اہل سنت، جماعت اہل حدیث، اہل تشیع، انجمن تاجران، پریس کلب مصطفیٰ آباد لینڈ رجسٹر سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں، تاجروں، صحافیوں، وکلاء، علماء کرام اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اہلیہ نے مصطفیٰ آباد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے لبیک یا بیت المقدس، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، فلسطینیوں کی ایک ہی آواز، الجہاد الجہاد کے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ حضرت مولانا مفتی حسن علی رضوی، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت لاہور ڈویژن، حضرت مولانا پروفیسر عزیز الرحمان، خطیب جامعہ مشہد نسیم اللہ ولی اہل حدیث مصطفیٰ آباد، مخدوم محمد اسلم، خطیب امام بارگاہ قصر سجاد مصطفیٰ آباد، صاحبزادہ حافظ جنید الیاس قادری، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت تحصیل قصور نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مظلوم نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی قابل مذمت ہے۔ اسرائیلی حکومت طاقت کے نشے میں دوت ہو کر انسانی حقوق اور جنگی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ کم سن بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا پیر الیاس قادری الامروح بابائی سرکار نے ملکی سلامتی و خوشحالی اور مظلوم فلسطینیوں کی نصرت و کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ خرم امین شیخ نے قرارداد مذمت پیش کی۔ قرارداد میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ قرارداد میں اسرائیل کے ناپاک وجود کو نہ ماننے کا عہد کیا گیا۔ قرارداد میں فلسطینیوں پر اسرائیلی قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ریلی میں سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری محمد الیاس گجر، امیدوار صوبائی اسمبلی تحریک استحکام میاں عبدالخالق، حضرت مولانا میاں وقاص صدیق نقشبندی، حضرت مولانا قاری عبداللہ ساجد، حضرت مولانا قاری یار محمد نوری، کیسر آباد صدر امام بارگاہ قصر سجاد مصطفیٰ آباد، صدر انجمن تاجران مصطفیٰ آباد باو غلام رسول، صدر پریس کلب مصطفیٰ آباد للیانی رجسٹر محمد عمران سلفی، ڈاکٹر علی مرتضیٰ چشتی نشیری، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت مصطفیٰ آباد، حضرت مولانا حافظ امتیاز احمد، محمد الیاس قادری اطاری، قاری محمد آصف سعیدی، حافظ محمد شاہد، رہنما مرکزی مسلم لیگ میر شفقت یعقوب، سابقہ صدر جماعت اہل سنت مصطفیٰ آباد ملک محمد اقبال، محمد طاہر میوز سمیت دیگر نمائندہ شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم کل بھی مسجد اقصیٰ کے لیے ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران اسلام، سرزمین مصطفیٰ آباد پر آج کا یہ عظیم الشان اجتماع تمام مکاتب فکر کے علماء، عوام، کارکنان اور محترم پریس کلب کے ممبران، صحافی برادران، سیاستدان، طلباء، تاجران، سب نے مل کر یہ سجایا ہے۔ آج ہم دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم کل بھی مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اکٹھے تھے، ہم آج بھی مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد جس کے ارد گرد مالک کائنات نے برکات رکھی ہیں، ہر مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، مسجد اقصیٰ کے باہر بھی برکتیں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، باہر برکات اس لیے ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں انبیاء کی قبریں ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا جہاں پہ نبیوں کے مزارات ہوئی وہاں پہ اللہ کی برکات ہوتی ہیں، اور یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کی طرف 17 ماہ چہرہ کر کے میرے اور آپ کے محبوب نبی نمازیں کرتے رہے۔ ہمارا کل بھی محبت کا رشتہ تھا، ہمارا آج بھی محبت کا رشتہ ہے۔ مجھ سے قبل خطباء نے جو باتیں کی وہ دہرانا نہیں چاہتا، مگر ان کی پوری تائید کر کے بات کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تکلیف ہاتھ میں ہوتی ہے، روتی آنکھ ہے، درد پیر میں ہوتا ہے، سوتی آنکھ نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، بات تو لمبی ہے مگر طول نہیں دینا چاہتا۔ ایک بات ضرور ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تب درد محسوس کرتا ہے جب سارا جسم جاگ رہا ہو۔ اگر آپ کا پاؤں سویا ہوا ہے اور تو وہ درد محسوس نہیں کرے گا، ہاتھ سویا ہے تو وہ درد محسوس نہیں کرے گا، بلکہ سویا ہوا جو جسم کا حصہ ہے اس پہ بھی چوٹ لگ جائے تو وہ تو اپنا درد محسوس نہیں کرتا،
وہ جسم کے دوسرے حصے کا درد کیسے محسوس کرے گا؟ آج ضرورت ہے کہیں کی بیداری کی، کہیں کو بیدار ہونا پڑے گا، اپنے ماں بلا سے ماں بڑا ہو کے کہیں کو بیدار ہونا ہوگا۔ اور جناب والا امن کی بات تب ہوتی ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام جو ہے وہ حضور کے ہاتھوں میں ہو۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھو، جب میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا مدینہ المنورہ سے واپس مکہ المکرمہ میں جا رہے تھے اور فاتح مکہ بن کے جا رہے تھے، حضور کو اطلاع ملی آقا راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، ہمارے قافلے میں وہاں سے گزرنا ہے۔ تب امن کے پیغمبر، امن کے دائی، امن کا پیغام لینے والے نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابہ وہاں پر دو مجاہدین کی ڈیوٹی لگا دی جائے، میرے قافلے کا رخ موڑ دیا جائے تاکہ محمد عربی کے قافلے کی وجہ سے کتی کے بچوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جنہوں نے قبر حضرات جو نبی کتوں کے بچوں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا، آج دیکھیے غصہ پر بم برسائے جا رہے ہیں، سب بہن بیٹھنے والے، سب ماں والے، سب بچوں والے، ہم سب کھڑے ہیں۔ جنہوں نے قبر حضرات کربلا کا منظر ہم نے سنا تو تھا، ہم نے پڑھا تو تھا، دیکھا نہیں تھا، غصہ نے ہمیں وادی بٹھا دیا ہے۔ اگر سینے میں دل دھڑکتا ہے تو اس ماں کے اس بچے کا درد بھی محسوس کیجیے، اس معصوم بچی کا درد بھی محسوس کیجیے۔ جنہوں قبر حضرات 50 سے زائد مساجد کو شہید کر دیا گیا، ہسپتالوں کو بند کر دیا گیا، ہسپتالوں کو بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتالوں کو قبرستان بنا دیا گیا۔ کہ اب بھی ہمیں درد نہ ہوگا، اب بھی ہمیں احساس نہ ہوگا۔ میرے پروفیسر بھائی بھی کھڑے ہیں، میرے تاجر بھائی بھی کھڑے ہیں، صحافی برادران بھی کھڑے ہیں، علماء کا تو کہنے ہی کیا، یہ تو عظمتوں کی معراج پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بادشاہ نے مہرابہ منبر ہے۔ ایک جملہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا درد محسوس نہیں ہوتا تو ان سے بہتر وہ جانور ہے، وہ جانور بھی ایک دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے۔ ارے انسانیت مر گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ میرے اقبال نے تو برسوں پہلے کہہ دیا تھا، اور شاید غزہ کے بھی حالات کے متعلق اقبال نے کہا تھا، تو غزہ کے انہی حالات کے متعلق اقبال نے ترجمانی برسوں پہلے کر دی تھی۔ خودی تصویر نے ہاں لا الہ الا اللہ، یار اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا جنہوں قدر حضرات اگرچہ بت ہے جماعت کیا سینوں میں، مجھے ہے حکمی اعظام لا الہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصلہ گناہ والا کا نہیں پابند، بہار ہو تو خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حمد و نعمان کریں گے، ہم مغل جموں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت بڑے آسان کریں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان۔ سامعین محترم، آج ہم اس جگہ پر مصطفی آباد میں تمام مسالک کے اکابر علماء اور اسلام کے غفور نوجوان اور بزرگوں کا یہ اجتماع اس مقصد کے لیے انعقاد پذیر ہے کہ بیت المقدس، فلسطین اور غزہ کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اسلام نے ان کو ہمارے بھائی کہا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کا تقاضا یہ ہے، مثلہم کمثل الجسد الواحد کا تقاضا یہ ہے، اخوت اسے کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ آج ہمارے فلسطین مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہم حکام بالا سے یہ
مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ اعلان جہاد کریں۔ مصطفیٰ بات کا یہ جمع غفیر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، انشاءاللہ سب سے پہلے یہ علماء کی کھیپ جہاد کے لیے فلسطین جانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ہم اس بات کا احساس دلانے کے لیے آئے ہیں، ہمارے اسلاف اکابر کی یہ روایت ہے، جہاں پر بھی کسی مسلمان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا وہ سارے کے سارے لشکر لے کر ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ بنو خزا قبیلے کے اوپر جب بنو بکر نے حملہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب ہندوستان کی بچی کے اوپر ظلم کیا گیا، محمد بن قاسم اپنے ایک لشکر کو لے کے روانہ ہوئے۔ جب عثمانیہ کے اوپر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، طارق بن زیاد وہاں پر مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے مسلمان جس طرح فلسطین کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم افواج پاکستان سے مقتدر اور اقتدار والے ہم اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے اعلان جہاد کر دیں، سارے مسلمان ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، جس دن سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جاری ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسرائیل سارے کے سارے دہشت گرد اکٹھے ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے جغرافیائی علاقائی حدوں کو قائم کر دیا گیا ہے۔ ان ساری جغرافیائی حدوں کو توڑ کر مسلمان ایک ملت واحد کی شکل میں اتفاق کے ساتھ سب مل کر بیت المقدس کی آزادی اور تحفظ کے لیے اعلان کرے۔ مصطفیٰ باد کے مزدور نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا اور علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ہم انشاءاللہ فوج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آپ ساتھ ہیں جی انشاءاللہ الرحمن۔ مرد آباد ہم 57 مسلمان ملک ہیں اور 108 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر ہم یکجا ہو کر آواز لگائیں تو کسی کی بھی مجال نہیں کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ جس طرح کہ مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم اسرائیل کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں اور اپنے دل میں یقین رکھے کہ ہم ان کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے اور اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ اور ہمارے اندر صرف اتحاد اور اتحاد، جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے، جو چل سکتا ہے وہ چلے، جو خرچ کر سکتا ہے وہ خرچ کرے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی اظہار کرے۔ اسرائیل مرد آباد۔ میرے لیے آج یہ سعادت کی بات ہے کہ مصطفیٰ باد کے غیور عوام کی طرف سے ایک مزاحمتی قرارداد پیش کر رہا ہوں۔ آج موقع 17 نومبر کو مصطفیٰ باد قصور میں القدس ریلی، جس میں تمام مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ یہ ریلی جس کی میزبانی کا شرف جماعت اہل سنت مصطفیٰ باد کو حاصل ہوا۔ اس ریلی میں موجود جماعت اہل سنت، جماعت اہل حدیث، جماعت اسلامی، جماعت اہل تشیع و دیگر سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ اس قرارداد کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس قرارداد سے متفق ہو تو لبیک الاقصی کا نعرہ بلند کیجئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی حمایت کا اعلان کریں۔ قرارداد کے مندرجات یہ ہیں: اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم اس دنیا کے لیے خطرہ تسلیم کرتے ہیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں خطرہ؟
ہاتھ بلند کیجیے۔ اسرائیل کو نہ ہم اب مانتے ہیں نہ آئندہ اس کو تسلیم کریں گے۔ اس کو قبول کرتے ہیں آپ؟ اسرائیل کی فلسطینیوں کی سرزمینوں پہ قبضے کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں پر شدید بمباری کی مذمت کرتے ہیں، فلسطینیوں سے جو مرد میدان ثابت ہوئے ہیں ان سے ہر طرح کے تعاون کا ارادہ کرتے ہیں۔ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں جی صاحب۔ ہم ہر لمحہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنی جان مال کے ساتھ حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا باری تعالیٰ مدینے کے تاجدار دا صدقہ فلسطین بھائیاں دی خیر فرما، جڑے ہم تک شہید ہو چکے ہیں شہدائے کربلا دا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جڑے موجود نے، جس طرح تو میدان بدر کے اندر بدر والیاں دی امداد کی اور بدر والیاں دا صدقہ انہاں دی مدد فرما، احد والیاں دا صدقہ انہاں دی مدد فرما، غیبی امداد فرما۔ یا باری تعالیٰ فلسطین و آزادی عطا فرما، مسجد اقصی و آزادی عطا فرما، اور جو لوگ احتجاجی ریلی کے اندر آئے نے یا باری تعالیٰ سب کو مہربانی فرما۔ یا باری تعالیٰ سنو اپنی ایمان کے قائم رہن کی توفیق رفیق عطا فرما، سب کے کرم فرما۔ جو مسلک کے لوگ بھی آئے نے یا باری تعالیٰ احتجاجی ریلی میں حاضر ہوئے نے سب کی حاضری قبول و مقبول فرما۔ گنہگارم شہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، ظلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ